فرمایا پہلا عقیدہ اللہ پر ایمان لانا، جسے عقیدہ توحید کہتے ہیں، کہ ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے اللہ تعالی کو ذات و صفات میں اکیلا مانے۔ ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے اللہ تعالی کو خالق مانے، اللہ تعالی کو مالک مانے، اللہ تعالی کو رازق مانے۔ جب ایک آدمی اللہ تعالی کی توحید کا تذکرہ کرتا ہے، اب اللہ تعالی کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں کر سکتا، اللہ تعالی کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی عقیدت کے ساتھ کسی قبر کے سامنے سجدہ کرتا ہے، وہ شرک کر کے مشرک بن جاتا ہے۔ ایک آدمی محبت کے ساتھ کسی پیر کو سجدہ کرتا ہے، انسان کو سجدہ کرتا ہے، یہ آدمی اللہ کی توحید کو چھوڑ کر شرک کرتا ہے۔ اور مشرک کے بارے میں مسلمان کا عقیدہ ہے کہ وہ نجس ہے، اور دنیا میں سب سے بڑا گناہ یہ شرک ہے۔ تو فرمایا پہلا مسلمان کا عقیدہ اور ایمان یہ کہ مسلمان اللہ تعالی کو ایک مانے۔ پھر فرماتے ہیں دوسرا عقیدہ مسلمان کا یہ ہو کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالی کی نورانی مخلوقات مانے۔ اس کا عقیدہ ہو کسی فرشتے سے کسی بھی حالت میں گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ جب فرشتہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے ساتھ وہ اللہ تعالی کی عبادات میں لگ جاتا ہے۔ ہاں کچھ بڑے فرشتے ہیں جیسے حضرت جبرائیل امین، جو اللہ تعالی کے پیغامات اس کے پیغمبروں رسولوں کے پاس وحی کی صورت میں لاتے۔ اسی طرح ملک الموت ہیں جو ایک آدمی کے جسم سے روح نکالتے ہیں۔ چند بڑے فرشتے اللہ تعالی کے احکامات پر نافذ ہیں، بقیہ ساری جتنی نورانی مخلوقات ہیں یہ اللہ تعالی کی عبادات میں لگے ہوئے ہیں۔ بعض کفار کا عقیدہ تھا کہ یہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں، لیکن مسلمان کو عقیدہ سکھایا گیا نہیں، یہ اللہ تعالی کی مخلوقات ہیں جنہیں نورانی